السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الکہف آیت نمبر 9 کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کے 4 واقعوں میں سے پہلا واقعہ اصحاب کہف یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت 9 سے لے کے 26 تک کا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ الکہف رکھا گیا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ اس کا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب آیت کو حصے پر تھوڑا سا غور کر کے پھر اوورال آیت کا جو ہڈن میسج ہے اس کو اور عمل کی باتیں نوٹ کریں گے اپنے لیے۔ ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک سے سوال کیا ہے، اور سوال بھی کیسا؟ تھاٹ پرووکنگ۔ کیا تم سمجھتے ہو اس طرح؟ یا پھر نیگیٹو انداز میں، نیگیٹو سینس میں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ قصہ سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات تھی تو دھوکے میں نہ رہو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی نشانیاں لانے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ ذرا اس آیت کو اس دور سے، اس زمانے میں لے کر چلیں جہاں یہ نازل ہو رہی تھی۔ اہل کتاب کے نزدیک یہ قصہ اصحاب کہف کا، اس کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے علماء یہود نے اس واقعے کے بارے میں پوچھنے کا مشورہ بھی دیا تھا، اور کیونکہ یہ قصہ عربوں کے یہاں نامعلوم تھا تو اس پر اور بھی توجہ دے رہے تھے۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے اس سے بھی زیادہ بڑی نشانیاں پیدا کی ہیں۔ کئی عجوبے تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، جیسے سورج کا طلوع ہونا، چاند ستاروں کا نکلنا، پھر اسی طرح زمین سے پودوں کا اگنا، پنپنا اور بڑھنا۔ یہ سارا کچھ اللہ کی نشانیاں ہی ہیں اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے بغیر اللہ کی قدرت کے بغیر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کریں کہ ایک چھوٹی سی ٹہنی، ایک نازک سی ڈھال جو ہے، جو سٹیم ہے، وہ کس طرح سخت مٹی کے ڈھیر کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ ہرا دھنیا لے لیں یا پھر جو میتھی کی بھاجی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی ٹہنیاں جو ہیں بہت ہی نازک ہوتی ہیں، لیکن کس طرح سے زمین کو پھاڑ کر آتی ہیں، اور یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اور بیج جو سیڈز ہوتے ہیں ان کا بھی نہ تو کوئی کلر ہوتا ہے کوئی خاص، نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے اور نہ کوئی ذائقہ، لیکن جب اس کا پودا زمین سے اگتا ہے تو رنگ برنگی پھول اور پھل اور خوشبو کے ساتھ، اور ہر پھل کا ذائقہ مختلف۔ ایسا ہی ہے نا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، معجزے ہیں اللہ کے، جن کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کہانی میں اصل پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے۔ اور سورۃ الکہف کے اس پہلے واقعے میں اسی کی بات ملتی ہے، اسی کی دلیل اور اسی کا اگزامپل ملتا ہے، جیسے ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اصحاب کہف کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی واقعات ملتے ہیں جن میں اللہ نے کئی سال سلا کر جگایا، جیسے عزیر علیہ السلام کو کیا تھا، اور اس کا ذکر کہاں پر ملتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، بالکل شروع میں ہی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 صحابہ کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے تو ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس کو مانیں گے، ورنہ ہم اس پیغام کو، تورات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان کی اس ڈیمانڈ سے سخت غضبناک ہو کر انہیں موت دے دی۔
اپنے ساتھیوں کو مرا ہوا پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خوب دعائیں کی، اپنی قوم کی جہالت اور ناسمجھی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر اللہ نے ان تمام لوگوں کو واپس زندہ کر دیا۔ ان کو موت آ گئی تھی، پھر اللہ نے جی اٹھایا، زندہ کیا انہیں۔ تو یہ واقعہ بھی سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے، اور اس میں بیسیکلی یہی ہے، باٹم لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا غار والوں کو 300 سال سلا کر اٹھانا۔ تو اس قصے کو، اس کہانی کو کوئی بہت بڑا عجوبہ نہ سمجھو، بلکہ اس سے سبق حاصل کرو، یہی میسج ملتا ہے اس سے۔ آگے دیکھیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم یعنی کتبے والے، اس کا یہی ترجمہ ہوا تھا نا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ غار میں پناہ لینے والوں کے بارے میں ہے، اور کہف اور غار جو ہے نا، یہ دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں۔ تو یہاں غار کی جگہ کہف کیوں یوز کیا گیا؟ غار کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں الگ سے۔ تو جب پہاڑوں میں جو کمرے کے جیسا کوئی جگہ ہوتی ہے نا، غار کی طرح ایک روم جو بنی ہوئی ہوتی ہے نیچرلی، تو اس کو غار کہتے ہیں، جہاں پر جانور بھی بس جاتے ہیں، جا کے اس میں جا کے رہ جاتے ہیں۔ تو لیکن کہف ایک وسیع غار کو کہتے ہیں، جو کیو سے، غار سے زیادہ کشادہ، زیادہ بڑا اور اسپیشس ہوتا ہے نا، اس کو کہف کہتے ہیں۔ غار جو ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اور کہف زیادہ بڑی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ تقریباً اس میں سے 7 سے لے کر 9 تک کا ملتا ہے ذکر کے اتنے لوگ تھے اس غار میں، جا کے سو گئے تھے۔ تو یہ کافی بڑا ایک غار تھا، تو اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب کہف یا غار والے کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار کے آرام کو اور اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اپنے شہر میں ایک بہت ہی بڑا ظالم حکمران تھا جو بت پرست بھی تھا اور دوسروں کو بھی مجبور کرتا تھا شرک کرنے پر۔ تو ان لوگوں نے اس سے بغاوت کی اور وہاں سے نکل کر شہر سے فرار ہو گئے اور جا کر اس غار میں پناہ لے لی۔ پھر ہے والرقیم، رقیم سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کا ترجمہ ہم نے کتبے والے کیا تھا نا۔ جی، کتبے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے کتبہ؟ قبروں پر جو لگاتے ہیں نا لوگ نشانی کے طور پر، تاکہ بعد آنے والے جب اس کو دیکھیں تو انہیں یاد آ جائے اور اس جگہ کی پہچان بھی ہو جائے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ رقیم وہ تختی یا وہ سل ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور قصہ اور ان کے جو ڈیٹیلز وغیرہ تھے، اور ان نوجوانوں کا قصہ اور سارا کچھ لکھ کر ان کی قبروں پر لگایا تھا۔ لیکن یہ ایک رائے ہے، اور علماء کے مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، ان کہف والوں اور رقیم یا کتبے والوں کے بارے میں۔ تو کچھ نے کہا کہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، 2 الگ الگ قصے ہیں جو ملتے جلتے واقعات ہیں، جن کے سرکمسٹانسز ایک جیسے تھے۔ اور کچھ نے کہا کہ انہی لوگوں کے 2 نام ہیں، کچھ نے کہا یہ کسی علاقے کا نام ہے، وہ جگہ کا نام جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بعض کی رائے میں رقیم سے مراد ان کا کتا ہے جو کہف والوں کے ساتھ تھا، ان کی حفاظت کے لیے وہ تھا غار کے باہر۔ ابھی آئے گا اس کا بھی ذکر آیتوں میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب وہ مر گئے، کون؟ اصحاب کہف والے نوجوان جب مر گئے تو لوگوں نے ان کے غار پر کتبہ لگا دیا، ان کے نام وغیرہ لکھ کر، تو اس لحاظ سے ان کو اصحاب رقیم یا کتبے والے کا نام بھی پڑ گیا تھا۔ تو یہ انہی لوگوں کا نام ہے، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کنسرن کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس میں غیر ضروری باتوں پر فوکس نہیں ہوتا، اور میرے اور آپ کے لیے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمیں قرآن کے قصوں سے، کہانیوں سے کیا سبق لینا چاہیے، اور عمل کا نقطہ کیا بیان ہوا ہے اس کے ذریعے، اس پر توجہ کریں۔ آیت دیکھیں دوبارہ، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یا یہ نہ سمجھو کہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔
عجبہ کا جو لفظ ہے نا وہ عجیب سے ہے، جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، حیران کن چیز کے لیے، کوئی انیوژل سی انوکھی بات جب ہوتی ہے تو عجیب کہتے ہیں نا، عجوبہ. تو عجوبہ یا معجزہ کہہ لیجیے اس کو بھی، کیونکہ اصحاب کہف کی زندگی ایک انیوژل سچویشن سے گزری تھی. وہ لوگ اپنے شہر کے حکمران کی ریلیجس پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے اور اپنے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے لیے وہ اپنے گھروں سے فرار ہوئے اور ایک پہاڑ کے اندر غار میں چھپ گئے. تو اللہ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی، اور جب وہ سو کر اٹھے تھے، 300 سے زیادہ سال تھا ان کا، 300 سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا ان کو سوئے ہوئے، اور 300 سالوں میں باہر ان کا شہر کا سارا نقشہ بھی بدل گیا اور حالات بھی بدل گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے شہر والے عیسائی بن چکے تھے، جو اس وقت کے لحاظ سے صحیح اور ٹھیک دین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا دور تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی اس دور کا اسلام تھا، دین تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے نا، تو وہی رسول تھے اس وقت پر، اور وہ اپنے قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے وہی رسول تھے، انہی کی شریعت پر عمل کرنا تھا، تو وہ ٹھیک دین اس وقت پر تھا. پھر وقت ایسا آیا کہ ان نوجوانوں کو اپنی جان کا خطرہ باقی نہیں رہا، اور اس طرح وہ ریلیجس پرسیکیوشن سے بچا لیے گئے اور ان کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ ہو گیا. تو اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ کیا سیکھنا چاہیے؟ کس چیز کی یاد دہانی کراتی ہے یہ آیت؟ یہی کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا غار والوں کو سلا کر اٹھانا 300 سالوں کے بعد، لیکن اس کو لوگ بہت بڑی کرامتی چیز سمجھتے ہیں، اور کیونکہ لوگ کرامتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے جب بھی کوئی شخص کچھ بھی میراکولس کام، کوئی عجوبہ، کوئی جادوئی کام کر کے دکھا دے تو اس کو بڑا نیک متقی سمجھ لیتے ہیں. پھر ان کے کراماتوں سے مروب ہو کر ان کو بزرگ، پیر، ولی اللہ بنا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے کراماتی ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں جو عام انسانوں کی بس کی بات نہیں. اور یہی سوچ ان شہر والوں کی بھی تھی جو کہف والوں کے شہر کے لوگ تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں نازل کیا تھا اور یہ نشانی کیوں دکھائی لوگوں کو، تاکہ وہ سبق حاصل کریں کہ جب اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں 300 سال سلا کر جگایا تھا، دنیا میں ہی صحیح سلامت، تو روز قیامت مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر بھی قادر ہے. اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے اور آخرت پر ایمان پختہ کرنا چاہیے، اور یقین ہونا ضروری اس بات پر، ورنہ انسان اس دنیا کی زندگی کو ضائع کر دے گا، بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت لگائے گا، ضائع کر دے گا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا اگر اس کو قیامت کے دن پر یقین نہ ہو. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات، دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ بھی بہت عجیب و غریب کرتب اور کارنامے دکھائے گا، اور لوگ اس کو خدا مان بیٹھیں گے اس کی طاقت اور اتھارٹی کو دیکھ کر. اگر دل ان کا نہ بھی مانے کہ وہ خدا ہے، پھر بھی اپنے پرسنل گینز کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کو خدا مان لیں گے. اسی کا نام میٹیریلزم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دنیا کی دجالیت سے اور اس دجال کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. ہمیں صحیح عقیدہ اور سچا ایمان اور توکل کرنا سکھانے کے لیے اللہ نے اس قصے کو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو نازل فرمایا تھا. لیکن لوگوں نے اصل نقطے کو چھوڑ کر غار والوں کی تعداد پر، ان کے معجزے پر زیادہ توجہ کرنے لگ گئے. اگلی آیت نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں آج کا سیشن وائنڈ اپ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.